قبیلہ قریش کا سردار اعلیٰ ابو سفیان جو کسی وقت للکار کی بات کیا کرتا تھا اور مسلمانوں کو محمد کا گروہ کہہ کر انہیں پلے ہی نہیں باندھتا تھا، اب بجھ کے رہ گیا تھا۔ خالد بن ولید کے قبول اسلام کے بعد تو ابو سفیان صرف سردار رہ گیا تھا، یوں لگتا تھا جیسے جنگ و جدل کے ساتھ اس کا کبھی تعلق رہا ہی نہیں تھا۔ عثمان بن طلحہ اور عمر بن العاص جیسے ماہر جنگجو بھی اس کا ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ اس کے پاس ابھی اکرمہ اور صفوان جیسے سالار موجود تھے، لیکن ابو سفیان صاف طور پر محسوس کرنے لگا تھا کہ اس کی یعنی قریش کی جنگی طاقت بہت کمزور ہو گئی ہے۔ تم بزدل ہو گئے ہو ابو سفیان، اس کی بیوی ہندا نے ایک روز اسے کہا، تم مدینے والوں کو مہلت اور موقع دے رہے ہو کہ وہ لشکر اکٹھا کرتے چلے جائیں اور ایک روز آ کر مکہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں۔ میرے ساتھ رہ ہی کون گیا ہے ہندا؟ ابو سفیان نے مایوسی کے عالم میں کہا، مجھے اس شخص کی بیوی کہلاتے شرم آتی ہے جو اپنے خاندان اور اپنے قبیلے کے مقتولین کا انتقام لینے سے ڈرتا ہے۔ ہندا نے کہا، میں قتل کر سکتا ہوں۔ ابو سفیان نے کہا، میں قتل ہو سکتا ہوں، میں بزدل نہیں، ڈرپوک بھی نہیں، لیکن میں اپنے وعدے سے نہیں پھر سکتا۔ پھر کیا تم بھول گئی ہو کہ حدیبیہ میں محمد کے ساتھ میرا کیا معاہدہ ہوا تھا؟ اہل قریش اور مسلمان 10 سال تک آپس میں نہیں لڑیں گے۔ اگر میں معاہدہ توڑ دوں اور میدان جنگ میں مسلمان ہم پر غالب آ جائیں تو تم مت لڑو۔ ہندا نے کہا، قریش نہیں لڑیں گے، ہم کسی اور قبیلے کو مسلمانوں کے خلاف لڑا سکتے ہیں۔ ہمارا مقصد مسلمانوں کی تباہی ہے، ہم مسلمانوں کے خلاف لڑنے والوں کو در پردہ مدد دے سکتے ہیں۔ قریش کے سوا کون ہے جو مسلمانوں کے خلاف لڑنے کی جرت کرے گا؟ ابو سفیان نے کہا، موتا میں ہرقل اور غسان کے 1 لاکھ کے لشکر نے مسلمانوں کا کیا بگاڑ لیا تھا؟ کیا تم نے سنا نہیں تھا کہ 1 لاکھ کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد صرف 3,000 تھی؟ میں اپنے قبیلے کے کسی آدمی کو مسلمانوں کے خلاف لڑنے والے کسی قبیلے کی مدد کے لیے جانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ مت بھولو ابو سفیان، ہندا نے غضبناک لہجے میں کہا، میں وہ عورت ہوں جس نے احد کی لڑائی میں حمزہ کا پیٹ چاک کر کے اس کا کلیجہ نکالا اور اسے چبایا تھا۔ تم میرے خون کو کس طرح ٹھنڈا کر سکتے ہو؟ تم نے حمزہ کا نہیں، اس کی لاش کا پیٹ چاک کیا تھا۔ ابو سفیان نے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ لا کر کہا، مسلمان لاشیں نہیں، اور وہ جو کچھ بھی ہیں، خدا کی قسم میں معاہدہ نہیں توڑوں گا۔ معاہدہ تو میں بھی نہیں توڑوں گی، ہندا نے کہا، لیکن مسلمانوں سے انتقام ضرور لوں گی، اور یہ انتقام بھیانک ہوگا۔ قبیلہ قریش میں غیرت والے جنگجو موجود ہیں۔ آخر تم کرنا کیا چاہتی ہو؟ ابو سفیان نے پوچھا۔ تمہیں جلدی پتہ چل جائے گا، ہندا نے جواب دیا۔ مکہ کے گرد و نواح میں خزاعہ اور بنو بکر کے 2 قبیلے آباد تھے۔ ان کی آپس میں بڑی پرانی عداوت تھی۔ حدیبیہ میں جب مسلمان اور قریش میں صلح ہو گئی اور 10 سال تک عدم جارحیت کا معاہدہ ہو گیا، تو یہ دونوں قبیلے اس طرح اس معاہدے کے فریق بن گئے کہ قبیلہ خزاعہ نے مسلمانوں کا اور قبیلہ بنو بکر نے قریش کا اتحادی بننے کا اعلان کر دیا۔ معاہدہ جو تاریخ میں صلح حدیبیہ کے نام سے مشہور ہوا، خزاعہ اور بنو بکر کے لیے یوں فائدے مند ثابت ہوا کہ دونوں قبیلوں کی آئے دن کی لڑائیاں بند ہو گئیں۔ اچانک یوں ہوا کہ بنو بکر نے ایک رات خزاعہ کی ایک بستی پر حملہ کر دیا۔ یہ کوئی بھی نہ جان سکا کہ بنو بکر نے معاہدہ کیوں توڑ دیا ہے۔ ایک روایت ہے کہ اس کے پیچھے ہندا کا ہاتھ تھا۔ خزاعہ چونکہ مسلمانوں کے اتحادی تھے، اس لیے ہندا نے اس توقع پر خزاعہ پر بنو بکر سے حملہ کرایا تھا کہ خزاعہ مسلمانوں سے مدد مانگیں گے اور مسلمان ان کی مدد کو ضرور آئیں گے، اور جب بنو بکر پر حملہ کریں گے تو قریش مسلمانوں پر حملہ کر دیں گے۔ ایک روایت یہ ہے کہ یہ غسانی عیسائیوں اور یہودیوں کی سازش تھی۔ انہوں نے سوچا تھا کہ قریش اور مسلمانوں کے اتحادیوں کو آپس میں لڑا دیا جائے تو قریش اور مسلمانوں کے درمیان لڑائی ہو جائے گی۔ بنو بکر خزاعہ کے مقابلے میں طاقتور قبیلہ تھا۔ غسانیوں اور یہودیوں نے بنو بکر کی ایک لڑکی اغوا کر کے قبیلہ خزاعہ کی ایک بستی میں پہنچا دی اور بنو بکر کے سرداروں سے کہا کہ خزاعہ نے ان کی لڑکی کو اغوا کیا ہے۔ بنو بکر نے جاسوسی کی اور پتہ چلا کہ ان کی لڑکی واقعی خزاعہ کی ایک بستی میں ہے۔ ہندا نے اپنے خامد ابو سفیان کو بتائے بغیر قریش کے کچھ آدمی بنو بکر کو دے دیے۔ ان میں قریش کے مشہور سالار اکرمہ اور صفوان بھی تھے۔ چونکہ حملہ رات کو کیا گیا تھا، اس لیے خزاعہ کے 20 آدمی مارے گئے۔
یہ راز ہر کسی کو معلوم ہو گیا کہ بنو بکر کے حملے میں قریش کے آدمی مدد کے لیے گئے تھے۔ خزاعہ کا سردار اپنے ساتھ دو تین آدمی لے کر مدینے چلا گیا۔ خزاعہ غیر مسلم قبیلہ تھا۔ خزاعہ کے یہ آدمی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پہنچے اور آپ کو بتایا کہ بنو بکر نے قریش کی پشت پناہی سے حملہ کر کے بنو بکر کا نقصان کیا ہے، اور قریش کے کچھ جنگجو بھی اس حملے میں شریک تھے۔ خزاعہ کے ایلچی نے رسول اکرم کو بتایا کہ اکرمہ اور صفوان بھی حملے میں شامل تھے۔ رسول اکرم غصے میں آ گئے، یہ معاہدے کی خلاف ورزی تھی۔ آپ نے مجاہدین کو تیاری کا حکم دے دیا۔ مؤرخ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ کا رد عمل بڑا ہی شدید تھا۔ اگر معاملہ صرف بنو بکر اور خزاعہ کی آپس کی لڑائی کا ہوتا تو حضور شاید کچھ اور فیصلہ کرتے، لیکن بنو بکر کے حملے میں قریش کے نامی گرامی سالار اکرمہ اور صفوان بھی شامل تھے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ معاہدے کی خلاف ورزی کی ذمہ داری اہل قریش پر عائد ہوتی ہے۔ ابو سفیان نے صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی کی ہے۔ مدینہ کی گلیوں اور گھروں میں آوازیں سنائی دینے لگیں، رسول اللہ کے حکم پر ہم مکہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، اب قریش کو ہم اپنے قدموں پر بٹھا کر دم لیں گے۔ رسول اللہ نے مکہ پر حملے کی تیاری کا حکم دے دیا۔ ابو سفیان کو اتنا ہی پتا چلا تھا کہ بنو بکر نے خزاعہ پر شب خون کی طرز کا حملہ کیا ہے اور خزاعہ کے کچھ آدمی مارے گئے ہیں۔ اسے یاد آیا کہ اکرمہ اور صفوان صبح سویرے گھوڑوں پر سوار کہیں سے آ رہے تھے۔ اس نے ان سے پوچھا وہ کہاں سے آ رہے ہیں، تو انہوں نے جھوٹ بولا کہ وہ گھوڑ دوڑ کے لیے گئے تھے۔ دوپہر کے وقت جب اسے پتا چلا کہ بنو بکر نے خزاعہ پر حملہ کیا ہے تو اس نے اکرمہ اور صفوان کو بلایا۔ تم دونوں مجھے کس طرح یقین دلا سکتے ہو کہ خزاعہ کی بستی پر بنو بکر کے حملے میں تم شریک نہیں تھے؟ ابو سفیان نے ان سے پوچھا کیا تم بھول گئے ہو کہ بنو بکر ہمارے دوست ہیں؟ صفوان نے کہا اگر دوست مدد کے لیے پکاریں تو کیا تم دوستوں کو پیٹھ دکھاؤ گے؟ میں کچھ نہیں بھولا۔ ابو سفیان نے کہا خدا کی قسم تم بھول گئے ہو کہ قریش کا سردار کون ہے؟ میں ہوں تمہارا سردار، میری اجازت کے بغیر تم کسی اور کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ ابو سفیان، اکرمہ نے کہا میں تمہیں اپنے قبیلے کا سردار مانتا ہوں، تمہاری کمان میں لڑائیاں لڑی ہیں، تمہارا ہر حکم مانا ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم قبیلے کے وقار کو مجروح کرتے چلے جا رہے ہو۔ تم نے اپنے دل میں مدینے والوں کا خوف طاری کر لیا ہے۔ اگر میں قبیلے کا سردار ہوں تو میں کسی کو ایسا جرم بخشوں گا نہیں جو تم نے کیا ہے۔ ابو سفیان نے کہا اسے بھی دھمکی دی تھی اور میں نے تمہیں کہا تھا کہ ہر کسی کو حق حاصل ہے کہ وہ اس عقیدے کا پیروکار ہو جائے جسے وہ اچھا سمجھتا ہے۔ ابو سفیان نے کہا ابو سفیان اکرمہ نے کہا وہ وقت تمہیں یاد ہوگا جب خالد مدینے کو رخصت ہوا تھا تو تم نے اسے بھی دھمکی دی تھی، اور میں نے تمہیں کہا تھا کہ ہر کسی کو حق حاصل ہے کہ وہ اس عقیدے کا پیروکار ہو جائے جسے وہ اچھا سمجھتا ہے، اور میں نے تمہیں یہ بھی کہا تھا کہ تم نے اپنا رویہ نہ بدلا تو میں بھی تمہارا ساتھ چھوڑنے اور محمد کی اطاعت قبول کرنے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ کیا تم نہیں سمجھتے کہ باوقار لوگ اپنے عہد کی خلاف ورزی نہیں کیا کرتے؟ ابو سفیان نے کہا تم نے بنو بکر کا ساتھ دے کر اور مسلمانوں کے اتحادی قبیلے پر حملہ کر کے اپنے قبیلے کا وقار تباہ کر دیا ہے۔ اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ محمد نے مکہ پر حملہ کر دیا تو تم حملہ پسپا کر دو گے تو تم خوش فہمی میں مبتلا ہو۔ کون سے میدان میں تم نے مسلمانوں کو شکست دی ہے؟ کتنا لشکر لے کر تم نے مدینے کا محاصرہ لیا تھا؟ وہاں سے پسپائی کا حکم تم نے دیا تھا۔ صفوان نے کہا تم نے ہار مان لی تھی، میں تم جیسے ضدی اور کوتاہبین آدمیوں کے پیچھے پورے قبیلے کو ذلیل و خوار نہیں کراؤں گا۔ ابو سفیان نے کہا میں مسلمانوں کے ساتھ ابھی چھیڑ خانی نہیں کر سکتا۔ میں محمد کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ایک دوست قبیلے نے مسلمانوں کے ایک دوست قبیلے پر حملہ کیا ہے اور اس میں قریش کے چند ایک آدمی شامل ہو گئے تھے، تو اس سے یہ مطلب نہ لیا جائے کہ میں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ میں محمد کو بتاؤں گا کہ قبیلہ قریش حدیبیہ کے معاہدے پر قائم ہے۔ وہ اکرمہ اور صفوان کو وہیں کھڑا چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا۔ ابو سفیان اسی روز مدینے کو روانہ ہو گیا۔ اہل مکہ حیران تھے کہ ابو سفیان اپنے دشمن کے پاس چلا گیا ہے۔ اس کے خلاف آوازیں اٹھنے لگیں۔ اس کی بیوی ہندا جو بڑے موٹے جسم اور اونچے قد کی عورت تھی پھنکارتی پھر رہی تھی۔
مدینے پہنچ کر ابو سفیان نے جس دروازے پر دستک دی وہ اس کی اپنی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر تھا۔ دروازہ کھلا، بیٹی نے اپنے باپ کو دیکھا تو بیٹی کے چہرے پر مسرت کی بجائے بے رخی کا تاثر آ گیا۔ بیٹی اسلام کا قبول کر چکی تھی اور باپ اسلام کا دشمن تھا۔ کیا باپ اپنی بیٹی کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا؟ ابو سفیان نے ام حبیبہ سے پوچھا۔ اگر باپ وہ سچا مذہب قبول کر لے جو اس کی بیٹی نے قبول کیا ہے تو بیٹی باپ کی راہ میں آنکھیں بچھائے گی۔ ام حبیبہ نے کہا، بیٹی، ابو سفیان نے کہا، میں پریشانی کے عالم میں آیا ہوں، میں دوستی کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ بیٹی کیا کر سکتی ہے؟ ام حبیبہ نے کہا، آپ رسول خدا کے پاس جائیں۔ بیٹی کی اس بے رخی پر ابو سفیان سٹ پٹا اٹھا۔ وہ رسول کریم کے گھر کی طرف چل پڑا۔ راستے میں اس نے وہ شناسا چہرے دیکھے جو کبھی اہل قریش کہلاتے اور اسے اپنا سردار مانتے تھے، اب اس سے بیگانے ہو گئے تھے۔ وہ اسے چپ چاپ دیکھ رہے تھے۔ وہ ان کا دشمن تھا۔ اس نے ان کے خلاف لڑائیاں لڑی تھیں۔ احد کی جنگ میں ابو سفیان کی بیوی ہندا نے مسلمانوں کی لاشوں کے پیٹ چاک کیے اور ان کے کان اور ناک کاٹ کر ان کا ہار بنایا اور اپنے گلے میں ڈالا تھا۔ ابو سفیان اہل مدینہ کی گھورتی ہوئی نظروں سے گزرتا رسول کریم کے ہاں جا پہنچا۔ اس نے ہاتھ بڑھایا، رسول کریم نے مصافحہ کیا، لیکن آپ کی بے رخی نمایاں تھی۔ رسول کریم کو اطلاع مل چکی تھی کہ بنو بکر نے اہل قریش کی مدد سے خزاعہ پر حملہ کیا ہے۔ آپ اہل قریش کو فریب کار سمجھ رہے تھے۔ ایسے دشمن کا آپ کے پاس ایک ہی علاج تھا، فوج کشی کرو تاکہ وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم کمزور ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سفیان نے کہا، میں یہ غلط فہمی رفع کرنے آیا ہوں کہ میں نے حدیبیہ کے صلح نامے کی خلاف ورزی نہیں کی۔ اگر بنو بکر کی مدد کو قبیلہ قریش کے چند آدمی میری اجازت کے بغیر چلے گئے تو یہ میرا قصور نہیں، میں نے معاہدہ نہیں توڑا۔ اگر تم چاہتے ہو تو میں معاہدے کی تجدید کے لیے تیار ہوں۔ مورخین ابن حشام اور مغازی کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم نے نہ اس کی طرف دیکھا نہ اس کے ساتھ کوئی بات کی۔ رسول کریم کی خاموشی نے ابو سفیان پر خوف طاری کر دیا۔ وہ وہاں سے اٹھ آیا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملا۔ محمد میری کوئی بات سننے پر آمادہ نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو سفیان نے ابو بکر سے کہا، تم ہم میں سے ہو ابو بکر، خدا کی قسم ہم گھر آئے مہمان کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا کرتے۔ اس کی بات ابو بکر نے بھی نہ سنی۔ میں دوستی کا پیغام لے کر آیا ہوں، میں جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کرنے آیا ہوں۔ اگر محمد نے جو اللہ کے رسول ہیں تمہاری بات نہیں سنی تو ہم تمہاری کسی بات کا جواب نہیں دے سکتے۔ ابو بکر نے کہا، ہم اس مہمان کی بات سنا کرتے ہیں جو ہماری بات سنتا ہے۔ ابو سفیان، کیا تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی ہے کہ وہ اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہے؟ کیا تم نے اللہ کے رسول کی یہ بات نہیں سنی کہ اللہ ایک ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں؟ سنی تھی تو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کیوں ہو گئے تھے؟ کیا تم میری کوئی مدد نہیں کرو گے ابو بکر؟ ابو سفیان نے التجا کی، نہیں۔ ابو بکر نے کہا، ہم اپنے رسول کے حکم کے پابند ہیں۔ ابو سفیان مایوسی کے عالم میں سر جھکائے ہوئے چلا گیا اور کسی سے حضرت عمر کا گھر پوچھ کر ان کے سامنے جا بیٹھا۔ اسلام کے سب سے بڑے دشمن کو مدینہ میں دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی۔ عمر نے کہا، خدا کی قسم تم اسلام قبول کرنے والوں میں سے نہیں۔ ابو سفیان نے عمر کو مدینے میں آنے کا مقصد بتایا اور یہ بھی کہ رسول کریم نے اس کے ساتھ بات تک نہیں کی اور ابو بکر نے بھی اس کی بات نہیں سنی۔ میرے پاس اگر چیونٹیوں جیسی کمزور فوج ہو تو بھی تمہارے خلاف لڑوں گا، عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا۔ تم میرے نہیں، میرے رسول اور میرے مذہب کے دشمن ہو۔ میرا رویہ وہی ہوگا جو اللہ کے رسول کا ہے۔ ابو سفیان فاطمہ سے ملا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ملا، لیکن کسی نے بھی اس کی بات نہ سنی۔ وہ مایوس اور نامراد مدینے سے نکلا۔ اس کے گھوڑے کی چال اب وہ نہیں تھی جو مدینے کی طرف آتے وقت تھی۔ گھوڑے کا بھی جیسے سر جھکا ہوا تھا، وہ مکہ کو جا رہا تھا۔ رسول خدا نے اس کے جانے کے بعد ان الفاظ میں حکم دیا کہ مکہ پر حملے کے لیے زیادہ سے زیادہ تعداد میں فوج تیار کی جائے۔
آپ کے حکم میں خاص طور پر شامل تھا کہ جنگی تیاری اتنے بڑے پیمانے کی ہو کہ مکہ والوں کو فیصلہ کن شکست دے کر قریش کو ہمیشہ کے لیے تحطیغ کر لیا جائے۔ اس کے علاوہ حضور اکرم نے فرمایا کہ کوچ بہت تیز ہوگا اور اسے ایسا خفیہ رکھا جائے گا کہ مکہ والوں کو بے خبری میں دبوچ لیا جائے یا مکہ کے قریب اتنی تیزی سے پہنچا جائے کہ قریش کو مہلت نہ مل سکے کہ وہ اپنے دفاع کے لیے کچھ اقدامات کر سکیں یا اپنے اتحادی قبائل کو مدد کے لیے بلا سکیں۔ مدینے میں مسلمانوں نے راتوں کو بھی سونا چھوڑ دیا، جدھر دیکھو تیار ہو رہے تھے۔ تیروں سے بھرے ہوئے ترکشوں کے انبار لگتے جا رہے تھے، برچیاں بن رہی تھیں، گھوڑے اور اونٹ تیار ہو رہے تھے، تلواریں تیز ہو رہی تھیں، نئی بن رہی تھیں، عورتیں اور بچے بھی جنگی تیاریوں میں مصروف تھے۔ رسول اکرم اور صحابہ کرام بھاگتے دوڑتے نظر آتے تھے۔ مدینے میں ایک گھر تھا جس کے اندر کچھ اور سرگرمی تھی۔ وہ غیر مسلم گھرانہ تھا۔ وہاں ایک اجنبی آیا بیٹھا تھا۔ گھر میں ایک بوڑھا تھا، ایک ادھیڑ عمر آدمی، ایک جوان لڑکی، ایک ادھیڑ عمر عورت اور دو تین بچے۔ میں مسلمانوں کے ارادے دیکھ آیا ہوں، اجنبی نے کہا۔ ان کا ارادہ ہے کہ مکہ والوں کو بے خبری میں جا لیں۔ بلا شک و شبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنگی چالوں کے ماہر ہیں۔ انہوں نے جو کہا ہے وہ کر کے دکھائیں گے۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بوڑھے نے پوچھا۔ میرے بزرگ، اجنبی نے کہا، ہم اور کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ہم مکہ والوں کو خبردار کر سکتے ہیں کہ تیار رہو اور ادھر ادھر کے قبیلوں کو اپنے ساتھ ملا لو اور مکہ کے راستے میں کہیں گھات لگا کر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑو۔ مکہ پہنچنے پر مکہ پہنچنے تک ان پر شب خون مارتے رہو۔ مسلمان جب مکہ پہنچیں گے تو ان کا دم خم ٹوٹ چکا ہوگا، قسم اس کی جسے میں پوجتا ہوں۔ بوڑھے نے جوشیلی آواز میں کہا، تم عقل والے ہو، تم خدائے یہودا کے سچے پجاری ہو۔ خدائے یہودا نے تمہیں عقل و دانش عطا کی ہے، کیا تم مکہ نہیں جا سکتے؟ نہیں، اجنبی نے کہا۔ مسلمان ہر غیر مسلم کو شک کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ وہ جانتے ہیں میں یہودی ہوں، وہ مجھ پر شک کریں گے۔ میں اپنی جان پر کھیل کر جاؤں گا۔ مجھے ان یہودیوں کے خون کا انتقام لینا ہے جنہیں مسلمانوں نے قتل کیا تھا۔ میری رگوں میں بنو قریظہ کا خون دوڑ رہا ہے۔ یہ میرا فرض ہے کہ میں مسلمانوں کو ضربیں لگاتا رہوں۔ اگر میں اپنا یہ فرض ادا نہ کروں تو خدائے یہودا مجھے اس کتے کی موت مارے جس کے جسم پر خارش اور پھوڑے ہوتے ہیں اور وہ تڑپ تڑپ کر مرتا ہے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ میں پکڑا جاؤں۔ میں مسلمانوں کو ڈنگ مارنے کے لیے زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ میں بوڑھا ہوں، بوڑھے نے کہا۔ مکہ دور ہے، گھوڑے یا اونٹ پر اتنا تیز سفر نہیں کر سکوں گا کہ مسلمانوں سے پہلے مکہ پہنچ جاؤں۔ یہ کام بچوں اور عورتوں کا بھی نہیں۔ میرا بیٹا ہے مگر بیمار ہے۔ اس انعام کو دیکھو جو ہم تمہیں دے رہے ہیں۔ اجنبی یہودی نے کہا، یہ کام کر دو، انعام کے علاوہ ہم تمہیں اپنے مذہب میں شامل کر کے اپنی حفاظت میں لے لیں گے۔ کیا یہ کام میں کر سکتی ہوں؟ ادھیڑ عمر عورت نے کہا، تم نے میری اونٹنی نہیں دیکھی، تم نے مجھے اونٹنی کی پیٹھ پر کبھی نہیں دیکھا۔ اتنی تیز اونٹنی مدینے میں کسی کے پاس نہیں۔ ہاں، یہودی نے کہا، تم یہ کام کر سکتی ہو۔ اونٹوں اور بکریوں کو باہر لے جاؤ، تمہاری طرف کوئی دھیان نہیں دے گا۔ تم انہیں چرانے کے لیے ہر روز لے جاتی ہو، آج بھی لے جاؤ اور مدینے سے کچھ دور جا کر اپنی اونٹنی پر سوار ہو جاؤ۔ اس نے ایک کاغذ اس عورت کو دیتے ہوئے کہا، اسے اپنے سر کے بالوں میں چھپا لو، اونٹنی کو دوڑاتی لے جاؤ اور مکہ میں ابو سفیان کے گھر جاؤ اور بالوں میں سے یہ کاغذ نکال کر اسے دے دو۔ لاؤ، عورت نے کاغذ لے کر کہا، پورا انعام میرے دوسرے ہاتھ پر رکھ دو اور اس یقین کے ساتھ میرے گھر سے جاؤ کہ مسلمان مکہ سے واپس آئیں گے تو ان کی تعداد آدھی بھی نہیں ہوگی اور ان کے سر جھکے ہوئے ہوں گے اور شکست ان کے چہروں پر لکھی ہوئی ہوگی۔ یہودی نے سونے کے 3 ٹکڑے عورت کو دیے اور بولا، یہ اس انعام کا نصف ہے جو ہم تمہیں اس وقت دیں گے جب تم یہ پیغام ابو سفیان کے ہاتھ میں دے کر واپس آ جاؤ گی۔ اگر میں نے کام کر دیا اور زندہ واپس نہ آ سکی تو باقی انعام تمہارے بیمار خاوند کو ملے گا، یہودی نے کہا۔